کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا شیطانی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے ہی وسوسہ ڈالا۔ فقال یا آدم، اور کہنے لگا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں ایسے درخت کے بارے میں تمہیں بتاؤں جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں ہی رہو گے اور یہ بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سبز باغ دکھانا یہ شیطانی چال ہے، اور یہی طریقہ ہے شیطان کا۔ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کے قلبی حالات کیا ہے؟ کس طرح وسوسہ انسان کے دل میں آتا ہے؟ اچانک سے کوئی خیال آئے اور چلا جائے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خاطرہ، اس کی جمع ہے خواطر۔ جو اچانک چلا جاتا ہے آ کے، وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، جو خیال آنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آئے اور وہ برائی کا خیال نہ ہو، تو یہ خاطرہ کا اگلا درجہ ہے، یہ بن جاتا ہے وسوسہ، شیطان اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ اب وقت ہے اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بوجہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ وسوسہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر نہ ہوا، یہ خیال جو ایک مرتبہ جانے کے بعد پلٹ کے آیا ہے، یہ دوبارہ اپنا تھوڑا سا اثر اور دکھائے گا، دل کے اندر وسوسہ پھر فکر اور غم بن جائے گا، انسان کی سوچ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو بھی نہ توڑا جائے، اس پہ بھی کنٹرول نہ کیا جائے، تو یہ فکر انسان کی نیت اور ارادہ بن جاتا ہے۔ نیت اور ارادے کو بھی نہ توڑا جائے کہ میں برائی نہیں کروں گا، تو یہ نیت اور ارادہ کچھ وقت کے بعد عزم کا روپ دھار لیتا ہے، عزم بن جاتا ہے۔ اس عزم کو بھی توڑا جا سکتا ہے، نہیں مجھے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور اگر عزم کو نہ توڑا جائے، ایک وقت وہ زبان پہ آ جاتا ہے، اور آج ماہر نفسیات کہتے ہیں جس چیز کو 100 مرتبہ سوچا ہو وہ زبان پہ آتا ہے۔ زبان پہ بھی آ جائے کوئی برائی کا لفظ، اللہ سے توبہ کرنے سے استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ لے، من استغفر ثلاثا، من قال استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف۔ 3 مرتبہ جو یہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میدان جنگ سے بھی اگر بھاگا ہوا ہو تو رب تعالیٰ اس سے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس قول کو نہ روکیں، وہ ایک نہ ایک دن عمل بن جاتا ہے۔ عمل آپ نے کر بھی لیا برا، آپ کے پاس پھر بھی موقع ہے۔ ان صاحب الشمال ليرفع القلب 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہے جو برائی لکھتا ہے، 6 گھڑیوں تک میرے مومن بندے کی برائی تم نے لکھنی نہیں ہے۔ فإن هو نزع واستغفر وتاب القاها وإلا كتبت واحدة۔ ساعة عربی زبان میں آج گھنٹے کو بھی کہتے ہیں۔ اگر میرے بندے نے 6 گھڑیوں کے اندر توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیا، تو بغیر لکھے ہی میں سے معاف کرتا۔ عمل کو اگر آپ نے نہ روکا، بار بار کیا، تو یہ عمل ایک نہ ایک دن تمہاری عادت بن جائے گا۔ اس عادت کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔
اگر عادت کو نہ توڑا گیا تو یہ عادت فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ فطرت اولا کیا ہے؟ پہلی فطرت اسلام۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فأبواہ یہودانی او یمجسانی او ینصرانی، والدین ہی اپنی اولادوں کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ ہر شخص کو اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ فطرت ثانیہ، اسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فطرت نہیں بدلتی، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، وہ اتنے درجات برائی کے طے کر کے اس کی فطرت بنی ہے تو چھوٹنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیاد کہاں سے بنی؟ اس وسوسے سے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا طریقہ جو شیطان کا ہے، شیطان جو سب سے بڑا وار انسان پہ کرتا ہے، اسے شرک کی دعوت دیتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ منافقوں کی مثال تو شیطان کی مثال ہے، جو انسان کو کہتا رہتا ہے کافر ہو جاؤ، جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ شیطان کے بارے میں۔ منافق کی مثال شیطان کے ساتھ دے دی۔ اس لیے شیطان سب سے بڑا جو وار کرتا ہے اللہ کے ساتھ کفر، اس کے پیغمبر کا انکار، شریعت کا انکار، اور اسی بات کو ہم دوسرے پیرائے میں اس طرح پیش کرنا چاہیں گے، اصول دین کے اندر شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ضروری بات تو نہیں ہے، حدیث بھی گوایا، حدیث ماننا کوئی ضروری بات تو نہیں ہے، قرآن کی بات ہے نا، جو پہلے لوگوں کی بات تھی۔ ہو سکتا ہے قرآن تو بھی ہمارے پاس آیا ہے کہ جس میں شک بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ ساری گفتگو شیطان کی لکھی ہوئی کتابیں، اس نصاب کے اوراق میں یہ گفتگو ہے جو آج انسانوں کی زبانوں پہ آتی ہے۔ جبکہ قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی رائے اختیار کرے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں، اللہ کے فیصلہ جب قرآن کی شکل میں آئے، اللہ کے رسول کے فیصلہ جب حدیث کی شکل میں آئے، پھر وہ اپنی رائے کو ترجیح دے۔ جو ایسا کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس نے واضح گمراہی کا ارتکاب کیا۔ تو شیطان اللہ کے بارے میں شک پیدا کرنا اور اسی طرح انبیاء کے بارے میں شک پیدا کرنا، دین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اور بالفاظ دیگر آج جتنا الحادی فکر ہے یہ اسی بات کا نتیجہ ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں شک ڈال دیا ہے کہ دین اس وقت
قابل عمل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج نوجوان یہ کہتے نظر آتے ہیں میں مسلمان تھا، آئی ایم ایکس مسلم، اب میں مطمئن نہیں رہا۔ کیوں مطمئن نہیں رہا؟ یہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا یأتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان وار کیسے کرتا ہے بندے پہ، اور جو روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، شیطان آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، یہ آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ من خلق الارض، یہ زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ کرتے کرتے شیطان دل میں ایک سوال کرتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب بھی کسی کے دل میں خیال یہ آئے کہ میرے رب کو کس نے بنایا، اسے فوراً کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْيَنْتَهِ، وہ سوچنے سے رک جائے، فوراً کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ شیطان کا وار ہے جو آپ کو کائنات کی باتیں پوچھتے پوچھتے تمہارے رب کی طرف لے آئے گا۔ اور آج یہی وہ حقیقت ہے جس کو نوجوان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ چار نعرے معاشرے کے اندر لگائے جاتے ہیں، آزادی کا نعرہ لگتا ہے، ہر دانش مند کہتا ہے آزادی تو ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے، لیکن آزادی سے مراد کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے مساوات ہونی چاہیے، ہاں مساوات ہونی چاہیے، لیکن مقصد کیا ہے مغرب کا مساوات کا، یہ سمجھنا چاہیے۔ تیسرا نعرہ ترقی ہونی چاہیے، ہاں ترقی ہونی چاہیے، لیکن ترقی سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور چوتھا نعرہ نہیں، مل جل کے ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ کاش کسی دانش مند نے کتابیں پڑھی ہوں اور اس کو علم ہو کہ آزادی سے مغرب کی مراد کیا ہے۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت آزادانہ طریقے سے کریں، کوئی رکاوٹ نہ ہو نماز پڑھنے پہ، کوئی رکاوٹ نہ ہو روزے حج پہ، کوئی رکاوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر۔ لیکن آج جس آزادی کا واویلا کیا جاتا ہے وہ آزادی یہ کہتی ہے میں خود سوچ سکتا ہوں تو میں اپنی زندگی کا فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے رب کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید اور حدیث کے اندر عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، غلام مالک کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ بائبل نے بھی یہی کہا تھا مین کائنڈ، لیکن کانٹ اور دیگارڈ نے آ کے جب کتابیں لکھی اس وقت سے یوتھ جو ہے ڈی ٹریک ہوئی، اور کیا اس نے کہا ہیومن کائنڈ۔ اب ابدیت کا تصور ختم ہے، صلاحیت میری، ذہانت میری، سوچ میری، قابلیت میری، میں جب سوچ سکتا ہوں تو اپنی زندگی کا فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کسی خدا، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مغرب کی آزادی کا تصور ہے جس کو آج یوتھ سمجھنے سے قاصر ہے۔ رب کا تصور ایسے ختم ہوا، الہادی فکر عام ہوا، مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ مساوات ہونی چاہیے، لیکن جہاں میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، دین عدل ہے، مساوات نہیں۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، عدل کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کو اس کا پورا حق ملنا۔ مساوات کا معنی یہ ہے کسی کا قد 7 فٹ ہے، ایک کا قد 5 فٹ ہے، یا تو اس کو 7 فٹ کیا جائے یا 7 فٹ والے کے 2 فٹ کاٹ دیے جائیں، یہ ہے مساوات۔ ہو سکتا ہے، یہ دین عدل ہے۔ 7 فٹ والے کے بھی حقوق ہیں، 5 فٹ والے کے بھی حقوق ہیں، سفید رنگ والے کے بھی حقوق ہیں، سیاہ رنگ والے کے بھی حقوق ہیں، لیکن مغرب کس نعرے کو پیش کرتا ہے؟ مساوات کو۔ ہماری مساوات کیا ہے جو اسلام پیش کرتا ہے؟
کہ آپ جب اپنی اولاد کے درمیان کوئی بات کریں تو برابری کی کریں، برابر ان کو پیار دیں، محبت دیں۔ وہ مغرب جس نے آج یوتھ کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی، اس سے مساوات سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری کائنات اکٹھی ہو جائے بشمول صحابہ، نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، ساری دنیا بشمول تابعین جمع ہو جائیں ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد تابعین کا درجہ ہے، پوری کائنات بشمول تبع تابعین اکٹھے ہو جائیں ایک تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد درجہ ہے تبع تابعین کا، جو حدیث میں نص آ گئی ہے، پوری کائنات کا دین، ایمان، سچائی، نیکی، خیر و بھلائی جمع کر دے، ایک تبع تابعی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مغرب کہتا ہے مساوات، کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعی، عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسالت کا عقیدہ، صحابہ کرام کی عظمت کا عقیدہ، اور قرون مفضلہ، تبع تابعین اور تابعین، ان کے جو درجات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کیے ہیں، ان کو ختم کرنے کا عقیدہ ہے۔ رواداری ہونی چاہیے، یہ تیسرا نعرہ ہے۔ رواداری کیا ہونی چاہیے؟ اخلاق، اچھائی، نرمی اور احترام ہونا چاہیے۔ لیکن مغرب رواداری سے مراد کیا لیتا ہے؟ تورات بھی آسمان سے آئی، انجیل بھی آسمان سے آئی، قرآن بھی آسمان سے آیا، تو تینوں کتابیں تو اللہ نے نازل کی نا، تو یہودی اور عیسائی اور مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لا واللہ، حاشا للہ ان یکون ھذا، مسلمان، یہود اور عیسائی بھائی بھائی نہیں۔ وحدت الادیان، ان تینوں دینوں کو اکٹھا کرنا، اور آج کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن، بائبل اکٹھی پرنٹ کی جائے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کو آج یوتھ سمجھتی نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے بڑا دشمن مسلمان کا یہودی ہے، عیسائی دشمن ہے، یہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تورات، انجیل اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، لیکن قرآن آ جانے کے بعد صرف قرآن ہی نافذ کیا جائے گا۔ تورات اور انجیل پہ ایمان تو ہے ہمارا، اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے وہ، لیکن قرآن کے فیصلوں کو مانا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی پیغمبر کی کوئی بات اس وقت پیش نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، لو كان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ آخری نعرہ جو اس وقت اسلامی اصولوں کو توڑنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ترقی ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، کریں ترقی عبد الرحمن بن عوف کی طرح، عثمان بن عفان کی طرح، جو ایک صف اول میں عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے تو صف اول کے نمازی بھی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمی منڈی میں ایک مقام رکھتے تھے، تو ایک ایک دن میں وہ قرآن مجید مکمل پڑھا بھی کرتے تھے۔ ترقی ہے، ترقی کرو بلال کی طرح، زمین پہ چلے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ یہاں مغرب ترقی سے مراد کیا دیتا ہے؟ جس کا گھر بڑا ہو، جس کی گاڑی اچھی ہو، جس کی سیلری اچھی ہو، نماز پڑھتا ہے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا پتہ ہے کوئی ضرورت نہیں، قبر میں جانے کا پتہ ہے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ ذوالجلال کے انسان قریب ہو۔ پھر صحابہ نے تجارت بھی کی ہے، صحابہ نے بہت بڑے کام بھی کیے ہیں، یہ ترقی ہے۔ امت کو صحیح راہ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔